مبین نام کا لڑکا ان کے ساتھ آتے تھے. انہوں نے مجھے 10 بجے کال کر کے نا تو بتایا کہ جوید کا فون آیا. میں نے کہا نہیں بھائی. کہتے ہیں انہوں نے نا آج آ جانا چھٹی. انہوں نے مجھے شہادت کا نہیں بتایا نا. انہوں نے بولا کہ چھٹی آنا آج. تو آپ کو فون نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں فون آیا. چلو کوئی بات نہیں. ان کا نا میرے سے بھی نہیں رابطہ ہو رہا. تب وہ شہید ہو گئے تھے. تو پیچھے سے ان کو نا کسی نے آواز دی کہ مبین ایسے آواز دی. تو انہوں نے ساتھ فون بند کر دیا نا. میں نے اس کو چھوٹی کو کہتی ہوں کہ آج پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. چاچو نے جلدی فون بند کر دیا. بتایا کہ تیرے بابا آ جا رہے. میں بھی ہوش ظاہر سی بات ہے 7 ماہ بعد گھر آنا تھا. تو یہ بھی بڑا حسین ہے آج بابا لوگوں نے گھر آنا ہے. تو تھوڑی دیر بعد میں لیٹی ہوں تو مجھے ایسے جیسے چین نہیں آ رہا نا. تو میں نے لیٹ گئی ہوں تو بھابھی باہر سے آئی ہیں گھر. تو مجھے کہتی ہیں آپ لوگ لیٹی ہو؟ میں نے کہا جی. تو میرے موبائل پہ نا 1-2 میسیج آئے شہادت کے بارے میں لکھا انہوں نے نا. تو میں نا دیکھ کے نا موبائل تو میں نے میسیج ڈیلیٹ کر دی. میں نے کہا پتہ نہیں کون کر رہا. تو آج انہوں نے گھر آنا ہے. تو بولنا پتہ نہیں کس نے میسیج کیا. تو آپ نے اس کو دیکھ کے تو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا. تو میں نے نا چپ کر کے بند کر دیا. میں نے ڈیلیٹ کر کے میسیج پھر مجھے فون آیا. تو وہ سم والا کا فون. تو بھابھی بھاگتی ہوئی اندر سے باہر آئی. تو مجھے کہتی ہے کس کا فون ہے؟ میں نے کہا کسی کا بھی نہیں ہے. کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں. میں نے کہا کیا بات ہے آپ لوگ سارے اکٹھے ہو کے باہر جاتے ہو پھر آتے ہو مجھے کچھ نہیں بتا رہے. کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ ہے؟ میں نے کہا کچھ ہے. تو بعد میں یہ سامنے والوں کی ایک عورت تھی وہ آئی بھاگتی ہوئی گھر. تو کہتی ہے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں خالہ جی کچھ بھی بتا رہے. آپ ان سے پوچھ لے. تو وہ میرے گلے لا کے رو پڑی اور کہتی ہے آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کے مالک جو ہے وہ شہید ہو گیا. تب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے شہادت کا رتبہ پا لیا. تو ویسے جب بھی مجھے فون کرتے تھے کہتے تھے خوش قسمت ہونا آپ نے جب آپ کا میاں شہید ہو کے گھر آنا. تو میں نے کہا نا مجھے ہر چیز دنیا کی نہ بھی نہ ملے گی تو میرا گزارا ہو جانا لیکن آپ کے بنا میرا گزارا نہیں ہے. تو آپ ایسے کریں کہ ایسے نہ بولا کریں. میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے آپ نے تو میں اکیلے کیسے گزاروں گی؟ اتنا لمبا سفر ہے کیسے کروں گی؟ تو کہتے ہیں کیا پتہ لمبا ہے کہ کام میں. تو دعا کیا کہ اللہ پاک اچھا کرے. تو بس کتنا دیر آج ہوگی جوید کو شہید ہوئے؟ جوید کو آج کتنی دیر ہو گیا؟ آج ماشاءاللہ ان کو 1 سال. تو 25 جولائی کو 1 سال ہوا تھا. اس کے بعد آج 12 تاریخ ہے نا. آج ہو گیا ان کو 3 مہینے 4 ماہ تو 12 دن ہو گیا ان کو. تو بیٹی اپنے پاپا کو یاد کرتی ہے؟ الحمدللہ بہت یاد کرتی. کل ہیپی برتھ ڈے تھی اس کے پاپا کی. تو کہتی تھی کہ ماما میرے پاپا کو بولے خود کیک لے کے آئے اور خود ہی آ کے کیک کاٹے. تو میں نے اس کو بولا میں نے کہا آپ کے پاپا کو نا ڈیوٹی ہے تو چھٹی نہیں دی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ میں اڈے پہ نا کسی یاد بھیجتا ہوں تو آپ جا کے تو اڈے سے بابا ساتھ لے آؤ. تو پھر اپنے بڑے بابا ساتھ جا کے نا تو کیک لے کے آئی. تو آپ کہتی ہے ماما اب ان کو بولے کاٹنے کے لیے آ جائیں. میں نے کہا کاٹنے کے لیے انہوں نے نہیں آنا. وہ کہتے ہیں کہ آج چھٹی نہیں ملی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں. کاٹنے کے لیے بھی آپ کو بولو خود ہی کاٹ لے. کل میں آ کے کاٹوں گا. جب اگلی ہیپی برتھ ڈے ہوگی پھر میں آؤں گا. تو ماشاءاللہ سمجھایا تھا. ویسے سمجھدار ہے میری بیٹی کو. اس کو صبر اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے. اس نے صبر دے دیا. پہلے یہ بڑا تنگ کرتی تھی کبھی کبھار نا بیٹھی ہو تو یاد آ جائے نا تو بڑا تنگ کرتی ہے کہ میں نے بابا پاس جانا ہے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے بابا اس کے 4 ہیں ماشاءاللہ بڑا پیار دیا ہے لیکن باپ کی کمی ہے نا پھر. تو باقی الحمدللہ ٹھیک ہے سارا کچھ. ناظرین ہمارے ساتھ شہید کے دوسرے بھائی بھی ابھی آئے ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا جوید کے ساتھ جو بچپن گزرا کس طرح کا آپ نے اس کو بھائی پایا. کچھ ہمارے ساتھ یادیں تازہ کریں. السلام علیکم بھائی. ایسا بھائی تو میں تو کہتا ہوں اللہ ہر ایک کسی کو دے. میرا اور اس کا 4 سال کا ڈفرینٹ تھا لیکن وہ ماشاءاللہ قدبت میں نا زیادہ تھا. تو ہم اکٹھے ہی ایک جوائنٹ فیملی رہتے تھے. تو باہر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی بہیو کرنے جیسے ایک دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کا باہر اتنا زیادہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ نہیں تھا اتنا تعلق نا جتنا ہم آپس میں بھائی آپس میں رات کو بیٹھتے تھے. اللہ جنت نصیب کرے. ہمارے ابو تھے تو ہم اکٹھے بیٹھ کے لوڈو کھیلا کرتے تھے. تو تب باتیں کرنی تو وہ یہی کہتے تھے. ابو بھی اللہ جنت نصیب کرے یہی بولتے تھے کہ بیٹا اگر دوستی بھائی اور
भाइयों में दोस्ती हो ना, तो ये देखो अब मैं आपका बाप हूँ तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो हम में से किसी को एक को भी तकलीफ़ होगी ना तो सबको तकलीफ़ होगी। तो जो ये बाहर की फालतू दोस्तियाँ ना, इससे बेहतर ये है कि आपस में इकट्ठे रहा करो। जो इकट्ठे में बरकत है ना वो किसी चीज़ और में नहीं है। तो शहादत का तो उसको शुरू से ऐसे शौक़ था कि ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने उसको पहले बताया हुआ था। तो जब भी किधर फ़ोन करना ना, मैं सऊदीया में होता था, फ़ोन करना है कहता यार भाई आज फ़लाँ लड़का शहीद हो गया, फ़लाँ लड़का शहीद हो गया, आज फ़लाँ पिकेट पे ड्यूटी कर रहा था तो मेरे से तकरीबन 15 से 20 मीटर दूर दूसरी पिकेट पे ना फायर हुआ है तो उधर लड़का शहीद हो गया है। तो मैं भी नमाज़ पढ़ के यही दुआ करता हूँ कि अब्बू की ख्वाहिश जो है ना वो मैं पूरी कर सकूँ, क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा फ़ौज में शहीद हो, क्योंकि उन्होंने ख़ुद 2 जंगें लड़ी थी, 65 की और 71 की। तो वो रसाला यूनिट में थे, तो वो टैंक की कमान करते थे। तो सूबेदार थे, वैसे रैंक में ना सूबेदार थे। तो वो हमें काफ़ी जो है ना किस्से सुनाया करते थे जो ना फ़ौज के। तो जब छोटे छोटे थे सुनते थे ना तो यही दिल में जज्बा पैदा होता था कि हम भी बड़े होके ना इस मुल्क के लिए ना फ़ौज में ही भर्ती होंगे। क्योंकि जब ये बंटवारा हुआ है ना, हम कश्मीर से महाजर होके इधर आए थे। तो काफ़ी जो हमारे नाना और मामू वगैरह भी जो है ना वो भी इधर सालू गुजर की गली में ना वो सिखों ने उनको ना काट दिया था। तो तब से छोटे छोटे थे, माँ से बातें सुनते थे, अबू से सुनते थे, तो दिल में यही जज्बा होता था कि ये काफर लोग हैं, इनसे कभी भी नहीं हम हारेंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपने भाई पे कि वो इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करके गया। तो मेरे ख़ुद दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं उसकी जगह, मेरा खून का आखिरी कतरा भी इस मुल्क के लिए बहा दूँ तो फिर भी मैं इसका कर्ज नहीं उतार सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी फ़ौज को, हमारे मुल्क को एक अच्छी राह पे लेके चले, अच्छा रहनुमा मिले। कि क्योंकि हमारे मुल्क में जो अब करप्शन का कीड़ा पैदा हो गया ना, इससे अल्लाह हमें महफूज रखे और ईमान पुख्ता रखे हम लोगों का। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ईमान है। तो हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हमारा भाई शहीद है, तो शहीद जनती होता है। हम तो नहीं इसको देख सकते, लेकिन देखने वाली आँख तो देख सकती है ना उनको। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक उसकी शहादत के दर्जे हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे बाप को भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और हमें जब भी मौका मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि मैं शहीद का भाई हूँ और गाजी का बेटा हूँ। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है कि मुझे जब भी कभी मौका मिले इस मुल्क के लिए तो मैं हाज़िर हूँ। शुक्रिया, थैंक यू जी। शहीद के भाई के आप तासरात सुन रहे थे, माशाल्लाह बड़े खुश हैं, जज्बे में हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मैं गाज़ी का बेटा हूं और शहीद का भाई हूं। तो हम शहीद की अहलिया से पूछते हैं कि अब क्योंकि आप एक शहीद की अहलिया हैं, अभी कम उम्री में थोड़ा अरसा हुआ था आपकी शादी को, तो अल्लाह ने जवेद को अपना मेहमान बना लिया, तो कभी मुश्किलात आई आपको अभी जवेद की शहादत के बाद कोई?
نہیں الحمدللہ مجھے تو کوئی مشکلات نہیں آئی. بات جو کمی ہے وہ کمی ہے, لیکن مشکل تو کوئی نہیں ہے. وہ میرے لیے بڑا کچھ کر کے گئے ہیں. دنیا کی چیزوں کی تو بھوک نہیں نہ ہوتی. یہ تو انسان بے شک غریبی بھی مالک نے وعدہ کیا, انسان تھوڑی ہے جو وعدہ خلافی کرے گا, وہ تو خود خدا ہے. اس نے وعدہ کیا ہے, وہ بندے کو بھوکا نہیں رہنے دیتا. تو الحمدللہ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میرے میاں آرمی میں ہو, میں بھی ایک آرمی والے کی بیگم ہوں. الحمدللہ اللہ نے میرا جو ہے نا فخر ہے وہ پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے میری بات پوری کر دی ہے. اب میں ایک شہید کی بیوی ہوں, تو جب تک میری زندگی ہے شہید کی بیوی بن کے گزاروں گی. تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے عزت دے. عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے. یہ دنیا کی چیزیں مجھے کوئی معنی نہیں رکھتی نا. مجھے صرف ان کی شہادت کی ضرورت تھی کہ ان کو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا. میں دعا کرتی ہوں اللہ ان کی شہادت قبول کرے اور مجھے درجات ان کے بلند کرے اور مجھے صبر دے اور میری بچی کو نیک کرے اور اپنے باپ کا سر فخر کے ساتھ بلند کرے اور ان کو پتہ چلے کہ میں ایک بیٹی چھوڑ کے آیا تھا, اس کی اچھی پرورش کی ہے تو پڑھ لکھ کے جوان ہو گئی ہے ماشاءاللہ. وہی میرے لیے سب کچھ ہے. باقی الحمدللہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس ہوئی ہے. تو بس ان کی کمی ہے وہ تو جب تک سانس چلنی ہے تب تک رہنی ہے, وہ تو پوری ہونی نہیں ہے. باقی الحمدللہ. جی ناظرین, باہمت شہید اہلیہ کی آپ نے گفتگو سنی. کتنے ماشاءاللہ جذبے میں تھے. نوجوانی میں ہی اللہ نے ان کو اتنے بڑے اعزاز سے نواز دیا اور وہ اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہیں, فخر کرتی ہیں کہ میں شہید کی اہلیہ ہوں اور اسی نام کے ساتھ میں اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں. یقیناً ناظرین یہ بہت عظیم لوگ ہیں, ان کو شہادت کی فضیلت کا, اس کی عظمت کا پتہ ہے, تو تبھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر. تو ناظرین اپنے ان شہداء کے لیے دعا ضرور کیا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے جنتوں میں. اور یہ جو آج کل ہمارے ہیرو لڑ رہے ہیں, اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, اللہ ان کو ان کے ذمہ داریوں میں کامیابی عطا کرے, ان کو استقامت دے اور ہمارے پیارے وطن کو وہ محفوظ بناتے رہیں. تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے, پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.